میرے ساتھ ہیں اس وقت پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ساتھ ہی ماہر سماجی علوم بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا مزاج ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ڈاکٹر صاحب. اور آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے عزت نفس. بہت اہم سبجیکٹ ہے, بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ اس لیے کہ اگر ہم پورے اپنے اسلام یا دین کے حوالے سے بھی دیکھیں تو انسان کی جو رسپیکٹ اور عزت ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی شک نہیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہر انسان کا اپنے مقام, اپنی جگہ پہ ایک مقام ہے, اپنی اسے رسپیکٹ رکھنی ہے. کیونکہ جب ہم اپنی رسپیکٹ رکھتے ہیں نا تو ہم اپنے فیملی کی رسپیکٹ رکھتے ہیں, اپنے آپ کی, اپنے ریلیجن کی, اپنے ایون ماحول کی, جہاں سے ہم نے پڑھا ہوتا ہے, جس جگہ سے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے وہاں کی, اپنے محلے میں. اوور آل آپ کا جو ہے وہ آپ کو نا پورٹرے کرتا ہے, آپ کو دکھاتا ہے وہ کہ ہم کس قسم کی شخصیت ہیں. تو اتنا امپورٹنٹ ہے اپنے عزت نفس کا حوالے سے. لیکن سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جانوں گی تاکہ لوگ بھی جان سکیں کہ عزت نفس ہے کیا. بہت شکریہ. اصل میں عزت نفس ایک احساس کا نام ہے کہ مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, کسی کو دکھ نہیں دینا, کوئی ایسی بات نہیں کہنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہ جس سے دوسرا شخص ہرٹ ہو. اور عزت نفس یہ بھی ہے کہ جہاں آپ نے دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا وہاں اپنے آپ سے بھی وعدہ کریں کہ اپنی عزت نفس یہ ہے کہ کوئی ایسا علانیہ یا چھپا ہوا جرم نہ کیجیے کہ جس میں ضمیر بار بار ملامت کرے. بالکل. اور یہ جو عزت نفس ہے یہی انسان کا اصل سرمایہ ہے. اور یہ سرمایہ اس لیے ہے کہ جب آپ عزت نفس کے ساتھ جیتے ہیں نا تو آپ میں خودداری ہوتی ہے اور علامہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے وہ نظر آتا ہے اس میں. اور پھر اقبال کا شاہین اس خودی کے تصور کے ذریعے بلند ہو کے آسمانوں میں پرواز کرتا ہے. تو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے, اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ غصے کو پینا ہوتا ہے, انا کو دفن کرنا ہوتا ہے, اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں وہ شخص مجھ سے بہتر ہے. جب آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے نا تو پھر آپ کمتر برتر سے بھی نکل جاتے ہیں, کسی کو تکلیف دینے کے عمل سے بھی نکل جاتے ہیں, اور پھر آپ اتنے سکون کے ساتھ سوتے ہیں کہ آپ کو دوسرے لوگ اٹھا کر کہتے ہیں اٹھ جاؤ, فجر کے نماز کا وقت ہو گیا, اٹھ جاؤ, شاباش. اچھا, یہ عزت نفس دین اسلام نے ہر انسان کی عزت نفس کا بنیادی طور پر خیال رکھا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اصحاب صفا یہ وہ صحابہ تھے کہ جو معاشی اعتبار سے کمزور تھے, اور ان کی کوئی خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ پیسہ کمائیں. ان کی خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کریں. تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے چبوترے پر, دروازے پر بیٹھے ہوا کرتے تھے, اور وہاں ایک بانس لگایا گیا تھا, اور بانس پر خاموشی سے لوگ لا کر کھانا, کھجور, انگور, جو بھی ہو اس پر ٹنگا دیتے تھے. تو صحابہ کا جو جی چاہتا اس میں سے اتار کے وہ کھا لیتے. ہاتھ میں بھی لا کر اس لیے نہیں دیتے تھے کہ اس سے عزت نفس مجروح نہ ہو کہ یہ میں اس سے لے کر کھا رہا ہوں. تو خاموشی سے لا کر ٹنگا کر چلے گئے, اور سکون کے ساتھ جو جی چاہا وہ اتار کر کھا لیا انہوں نے. اصل میں عزت نفس جو تقاضا کرتے ہیں نا وہ یہ کہ آپ میں کس درجہ دوسروں کا احساس ہے. احساس ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کی بھی عزت نفس زندہ ہے, اور اگر احساس نہیں ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس پہ ایک تو عزت نفس کسی کی عزت کا خیال رکھنا, ایک انسان کو ہوتا ہے کہ اپنی بھی وہ سیلف اسٹیم جی وہی بات کی میں نے. بالکل. یہاں پر جس طرح میں نے بات کی تھی کہ معاشرے کو بھی ہم پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ملک کو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں اپنی رسپیکٹ سے, اپنی ڈگنیٹی سے. تو یہاں پر بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں, جس طرح ہم اپنے آپ کو کس طرح سے معاشرے میں لے کے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے حالات دیکھ لیں, کوئی آپ کا فیملی کی بات کر لیں, فیملی میں اگر ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, کس طرح سے اپنی فیملی کو بھی کرنا ہے.
اس میں یہ بتائیں, جو سوال ہے میرا, کہ ایک انسان خود اتنا اگر کمزور ہے, وہ نہیں اپنے آپ کو اپنی رسپیکٹ کا نہیں خیال رکھتا, دوسرے اس کو بہت زیادہ اس کو تنگ کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں, اس کی ڈگنیٹی اس کی خراب کر رہے ہیں, اس میں جو اور لوگ ہیں, آپ کے دوست احباب ہو گئے, آپ کے فیملی ممبرز ہو گئے, آپ کے اپنے کولیگز ہو گئے, وہ کس طرح سے اس چیز کو سیو کر سکتے ہیں, اس انسان کو سیو کر سکتے ہیں, اس انسان کی عزت کو سیو کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس کے بہت سارے نفسیاتی پہلو بھی ہیں, معاشرتی پہلو بھی ہیں, اور دینی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ کر نہیں پا رہا, تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ بہت خاموشی سے اس کی مدد کر کے اسے اس قابل کریں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر کے لیے عزت سے روٹی کما کر لائے, تاکہ وہ جو ادھار مانگ کر ادھر سے ادھر سے پورا کیا جا رہا ہے یا رشتہ داروں سے کوئی لا کر خود دے دے, اور تو ان سب راستوں سے تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے نا. اور خاص طور پر جو مرد ہیں ان کی دو اقسام ہیں, یا تو بالکل بہت عزت نفس ہوگی یا بالکل ہی نہیں ہوگی. دن بھر ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوں گے, تاش کھیل رہے ہوں گے, عورتیں جا کر کام کر رہی ہوں گی, اس پیسے سے نشہ کر رہے ہوں گے, اور نشہ کر کے اپنی زندگی بھی برباد اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی برباد کر رہے ہوں گے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو عزت نفس میں اتنے ہیں کہ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو, کتنے ہی ذہنی پریشانی کیوں نہ ہو, کچھ بھی حالات ہوں, لیکن مجھے اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اتنا کرنا ہے کہ ہم ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے ساتھ.